میں محترم سید بلال کتب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پر اپنے کرسی سنبھالیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. بنیادی طور پر یہ پروگرام ہماری قابل فخر بہنوں نے ترتیب دیا ہے، جس میں ہماری حیثیت ان کی معاونت کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ جس پروگرام کی صحیح میزبان محترمہ سلمہ ضیاء ہیں، اس پروگرام کے شریک میزبان پرویز خان برکی ہیں جو سیرت اسٹڈی سینٹر کے سیکریٹری جنرل ہیں. اس سے پہلے کہ میں محترمہ سلمہ ضیاء صاحب کو استقبالیہ کلمات کی دعوت دوں، سید بلال صاحب میں ایک دو باتیں آپ سے کہنے کی اجازت چاہوں گا. کہ ایک تو میری اس بات سے آج کی اس تقریب کی اہمیت اجاگر ہو گئی کہ لا علمی اندھیرا ہے اور علم نور ہے، اور لا علمی کے اندھیرے کو یقین جانے کہ شاید سید بلال کتب صاحب کو بھی میری یہ بات سن کر جرجری آ جائے کہ سیالکوٹ میں پریس کلب سیالکوٹ میں ایک ایسی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی لا علمی کی وجہ سے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی تقاریب اور ان تقاریب میں صاحب علم سید بلال کتب جیسی شخصیات کا بلانا کیوں ضروری. جس کتاب کی بیگم سلمہ ضیاء صاحب رونمائی ہوئی، اس کتاب کو میز پر سجایا گیا عربی متن اور اردو کا ترجمہ، اور اس کتاب میں یہ بات ہے کہ اب قرآن حکیم منسوخ ہو چکا ہے. اس کتاب میں یہ بات ہے اب قبلہ منسوخ ہو چکا ہے. وہ قبلہ جس کی حرمت یہ تھی کہ دوران مسجد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقتدیوں نے مسجد قبلہ تین میں رخ پھیر لیا. وہ قبلہ اس کتاب میں اب سنتے جائیں یہ شامل ہے کہ اب حج خانہ کعبہ میں نہیں ہوگا بلکہ ایک جگہ بغداد میں مقرر کی گئی اور ایک شیراز ایران میں مقرر کی گئی. اس کتاب میں یہ لکھا گیا کہ حج عورتوں کے لیے اب فرض نہیں رہا، صرف مرد حضرات حج کریں گے، لیکن ان کا بھی قبلہ ہوگا. اور کتاب میں ایک شخص کا ذکر یہ کیا گیا کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوگا تو جس جگہ یہ دفن ہوگا وہ قبلہ ہوگا. وہ شخص جب اس دنیا سے اپنے شیطانی خیالات کے بعد رخصت ہوا، اسے اسرائیل کے شہر عکا میں جگہ ملی اور اس کا نام بہاءاللہ تھا. اس کتاب کی رونمائی اس لیے ہو گئی کہ کسی کو اس کتاب کے نظریات سے واقفیت نہیں تھی. مطلب میں پوری خوش نیتی سی بات کر رہا ہوں کہ جو پروگرام کروانے والے تھے، اور میں یہاں حال میں بیٹھی ہوئی بہنیں اور بہت پڑھے لکھے جو چند صف اول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پرویز احمد خان صاحب سمیت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے میں نے اگر ان سے بات کی ہے تو وہ ایک ایکسچینج آف ویو ہوا ہے. کسی بہن کو بیٹھے ہوئے اس سے پہلے وہ ہاتھ کھڑا کر سکتی ہے کہ اس بات کا بھی علم ہو کہ کیا کوئی ایسی کتاب ہو سکتی جو کہہ دے کہ قرآن منسوخ ہو چکا ہے، جو کہہ دے کہ اب حلال و حرام کا جو معیار قرآن نے مقرر کیا تھا وہ بدل چکا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سود اب حلال. یعنی اس پہ حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جب خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جو احسن الحدیث ہے، قرآن میں یہ بات کی گئی، وہ جو صراط مستقیم ہے، وہ جو اللہ کا نور ہے، جو علم و معرفت کا خزینہ ہے، جب اس کا باب ہی سمیٹ دیا جائے تو پھر جب ایک دفعہ آدمی اس غلامی کے پٹے سے نکل جاتا ہے تو وہ بے رخ ہوتا ہے. اب میں سید بلال کتب صاحب کے یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے اس پروگرام میں اور یہاں بھی ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ان کی موجودگی سے ہمیں یہ استقامت ملتی ہے، یہ روشنی ملتی ہے
کہ جس یقین کریں وہ شکل و صورت میں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ نہ مولوی نظر آتے ہیں، نہ ملا نظر آتے ہیں، نہ مفتی نظر آتے ہیں. ضرورت ہے ایسے افراد کی جن کا یہ لباس ہو، جن کی یہ وضاحت ہو، اور وہ قرآن کے سچے طالب علم ہوں، وہ حدیث کے سچے طالب علم ہوں، تاکہ جدید انداز میں پڑھے لکھے لوگوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کے ان کو دلوں کو چھوا جائے اور قرآن کی روشنی کے دلوں کو، قرآن کی روشنی سے ان کے دلوں کو بھر دیا جائے، تاکہ یہ لا علمی کے اندھیرے، یہ جہالت کا دائرہ، اس سے نکل کر کسی ایسی غلطی، کسی ایسے کوتاہی کا ہم شکار نہ ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور محترمہ بیگم سلمہ ضیاء صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے استقبالیہ کلمات کے لیے یہاں تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ، میں بڑا بولنا نہیں چاہتی یہاں، مگر مجھ پہ یہ اتنا بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ مجھے یہاں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی ایک ایسی جماعت کا سارا ذمہ میرے کندھوں پہ ڈال دیا اور مجھے یہ نام دے دیا کہ میں برانچ کی انچارج ہوں. انچارج اللہ تعالیٰ خود ہے، مجھے کام چلا رہا ہے. بہرحال الہدا انٹرنیشنل کے بارے میں میرے بھائی بلال صاحب جو ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، اور ڈاکٹر فرد ہاشمی اس کی بانی ہے، اور 2000 سے یہاں پہ یہ کام شروع ہوا. سیرت اسٹڈی سینٹر میں ہم نے یہاں پہ شروع کیا، اور تقریباً اب جو ہے 6واں بیچ جا رہا ہے. 2 سالہ کورس ہوتا ہے تعلیم دین کا. اس میں ہم تفسیر، ترجمہ، تفسیر، حدیث، تجوید، گرامر سب کچھ پڑھاتے ہیں بچیوں کو، اور ہر بیچ میں ہمارے پاس تقریباً 100 سے زیادہ بچیاں ہوتی ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں، جس میں تعلیمی معیار جو ہے ہم نے یہاں سیالکوٹ کے تعلیمی معیار کے لحاظ سے رکھا ہوا ہے. میٹرک آنورڈ ہم ہنر لیتے ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی آئیں، ہمارے پاس لائرز بھی آئیں، ہمارے پاس انجینئرز بھی آئیں ماشاءاللہ سے، اور یہاں سے مستفید ہو کے گئی. اس وقت ہمارے پاس جو موجودہ بیچ ہے 3واں سپارہ چل رہا ہے، اور نیا بیچ ہے 6واں بیچ شروع ہوا ہے. اور ہماری یہاں سے پڑھ کے لڑکیاں جو ہیں وہ شہر بھر میں ہماری خواتین نے اور لڑکیوں نے پڑھانا شروع کیا ہوا ہے، اور تقریباً 13 شاخیں ہیں، برانچز ہیں جو کام کر رہی ہیں اس وقت. تو میں الہدا کی جانب سے سید بلال کتب جو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ان کے درس بہت ہی مفید ہیں اور میرا خیال سننے کے قابل ہیں، اور ہمیں سب کو سننے چاہیے آج کے دور میں جس کی بہت ضرورت ہے. میں انہیں تہ دل سے ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے کہنے پر یہاں آئے. اس سے زیادہ میں وہ خود اپنا تعارف کروائیں گے، میں زیادہ نہیں. اور الہدا کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا آپ کو، تقریباً سب جانتے ہیں اس کو. ہمارا تعلق صرف قرآن پڑھنے اور ہر ہاتھ میں قرآن پکڑانے کا ہمارا موٹو ہے، اور اس کے علاوہ کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے. کسی سیاسی جماعت سے، کسی سیاسی عنصر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم صرف چاہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم ہر ایک کو حاصل ہو، چھوٹا بڑا بچہ. یہاں پہ سیرت اسٹڈی سینٹر میں ہم بچیوں کو حفظ بھی کرواتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں ہم نے چھوٹے بچوں کا ناظرہ بھی شروع کیا ہوا ہے، اور باقی ایم اے کی کلاسز بھی یہاں ہوتی ہیں، کمپیوٹر کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ الہدا کی یہ برانچ بھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ میں مزید آپ سے کیا کہوں، میں زیادہ وقت بھائی کو دینا چاہتی ہوں کہ ہم ان سے مستفید ہوں. شکریہ بہت بہت. اب سید صاحب جس جگہ پر آپ تشریف لائے ہیں، ایوان سیرت رسول میں، سیرت اسٹڈی سینٹر میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت اسٹڈی سینٹر کے منتظمین کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم کریں، اور کچھ باتیں اس سیرت اسٹڈی سینٹر کے حوالے سے، جس کے سینئر نائب صدر خواجہ ذکاؤدین صاحب بھی اب تشریف لا چکے ہیں، ہمارے محترم ڈاکٹر اسلم ڈار صاحب سابق صدر ایوان صنعت و تجارت، اور خواجہ صاحب بھی ماشاءاللہ سابق صدر ایوان صنعت و تجارت ہیں.
یہ سب لوگ ہیں جن کے خونے جگر سے اس کی ایک ایک اینٹ جو ہے وہ، میں بلکہ بلال صاحب کو عرض بھی کر رہا تھا کہ اس میں ایک اینٹ یا گارے کے لیے بھی سرکار کا پیسہ خرچ نہیں ہوا. یہ اہل سیالکوٹ نے، اہل دل نے سیرت اصول سے رہنمائی کے لیے ادارہ بنایا ہے. تو میں پرویز احمد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بطور سیکرٹری جنرل ان کا خیر مقدم بھی کریں اور کچھ اس ادارے کے حوالے سے ان کو آگاہی بھی دیں. جناب پرویز احمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس ادارے کا نام سیرت اسٹڈی سینٹر ہے. رب العزت کی تعریف کے بعد اگر کوئی ہستی اس دنیا میں ہے جو وجہ کائنات ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی ذات اقدس پہ لاکھوں ہزاروں درود پاک. یہ ہم سب کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ پورے پاکستان میں صرف اور صرف یہ واحد آپ کا شہر ہے جس میں سیرت اسٹڈی سینٹر کا قیام ہوا. اور اس کا مقصد سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریسرچ کرنا اور اس کی پروجیکشن اور تبلیغ کرنا. ہمارے مرحوم پروفیسر جبار صاحب اور ان کے رفقا، انہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ اس ادارے کو بنایا اور آج یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ہم سب لوگ وہ سعادت حاصل کر رہے ہیں جو کہ شاید پورے آپ ملک میں بھی نہیں اس کو پا سکتے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس وہ واحد چیمبر آف کامرس ہے دنیا میں جس نے اپنی مدد آپ کے تحت بے شمار کام کیے، بے مثال کام کیے، حتیٰ کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بنا دی، سڑکیں بھی بنا دی، کالجز بھی بنا دیے. اور یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے اس نظام کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ آپ لوگ جہاں تشریف فرما ہے اس میں بیشتر جو ہمارے ارکان ہیں وہ چیمبر آف کامرس کے ہی ارکان. انہوں نے اس کو بیلنس کیا، انہوں نے دین و دنیا دونوں کے لیے کام کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس شہر کی خوبصورتی یہی ہے کہ اگر دنیا کے لیے کام ہو رہا ہے تو دین کے لیے بھی انہوں نے یہ کام کیا، یہ ادارہ بنایا. اس میں ہم سیرت نبوی کے پھول اور اس کی خوشبو کو پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آج یہ محترم سید قطب صاحب، بلال صاحب بھی تشریف فرما ہیں، یہ بھی آپ کو سیرت نبوی کے حوالے ہی سے بات کریں گے. اور میں تو یہ بھی آخری میسج یہ دوں گا کہ سیرت نبوی کا مین میسج جو ہے وہ علامہ اقبال کے اس شعر میں پنہا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. تو میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میری بہت معزز بھائیوں، آپ کو یہ میسج میری طرف سے ہلکا سا یہ ضرور ہوگا کہ اگر اللہ نے عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا تو وہ انسانی خدمت اس میں مین شیئر ہے. یہ بیلنس ہمیں رکھنا ہوگا. اور آپ دیکھیں نماز اپنی جگہ لیکن پیرنٹس اپنی جگہ، اور اسی طرح اپنے معاملات جو ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ سیرت نبوی سے گائیڈنس لے کے عملی طور پہ لوگوں کی آپ نے خدمت کرنی ہے. آپ بہترین بیٹی بنیں، آپ بہترین بیوی بنیں، آپ بہترین ماں بنیں. یہی معیار ہے جو کہ رسول خدا کا میسج ہے. اسی طرح میرے بھائی جو ہیں ان کا بھی وہی ہونا چاہیے طریقہ کار کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بہترین باپ ہیں، بہترین منصف ہیں، بہترین معلم ہیں، تو ہمیں اگر اس کی طرف عملی طرف بڑھنا ہوگا. اگر ہم بڑھ جائیں گے تو انشاءاللہ اس ملک کا مقصد پا لیں گے. یہ ادارہ صرف اور صرف اسی بات کو، اسی سنہرے اصول کو لے کے آگے چل رہا ہے. ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عملی طور پہ
باتوں سے کم عملی طور پہ اس کی طرف بڑھیں. اگر ہم انفرادی طور پہ بھی آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمیں دین و دنیا کی بھی ضرور ملے گی انشاءاللہ و تعالی. آخر میں محترم بھائی اپنے کتب بلال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا موضوع کے مطابق اظہار خیال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو سکتا ہے میں کسی جگہ اس بات کو روایتاً کہتا، لیکن میں آپ کو یہ بات بالکل دل کی گہرائیوں اور پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں آ کے جو سکون اور پرائیڈ ملی ہے وہ شاید میں تذکرہ اپنی زندگی میں بار بار لوگوں سے کروں. ایسی جگہ جا کے بیٹھنا جہاں پہ کہ بچے خاص طور پہ، اور پھر بچوں میں خاص طور پہ بچیاں خاص طور پہ تعلیم اور تربیت کا حصہ ہوں، میرے خیال میں وہ جگہ جو ہے وہ ذمہ تو ہے بہت بڑا. کیونکہ میرے خیال میں وہ جب بیٹھے ہوئے اقبال کا نیچے ذکر بھی ہو رہا تھا اور ایک کتاب کا بھی ذکر ہوا، تو مجھے اکثر کہا گیا، بلکہ خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ اقبال کے اوپر بات کریں. بہت سے دوست اقبال پہ اپنی طب آزمائی بھی کرتے ہیں، لیکن میں اس لیے طب آزمائی اس پہ نہیں کرنا چاہتا کہ میرے خیال میں اس پہ زبان کھولنے کا حق اس کو ہے جس کی ماں امام بی بی ہو اور اس کا باپ نور محمد ہو. اگر امام بی بی جیسی ماں کا آپ نے دودھ نہیں پیا ہوا تو خدا کے واسطے جس نے پیا ہوا ہے اس پہ اپنی رائے کو محدود رکھیں اور احتیاط برتیں. یہاں پہ جو رول ہوتا ہے عورت کا، اس کو میرے خیال میں ایز اسکالرز مسلمانوں نے بہت انڈرمائن کیا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ میں ادب سے کہہ رہا ہوں اور میں ہاتھ باندھ کے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مجالس اٹینڈ کرنا شروع کریں تو مجلس جب آپ اٹینڈ کرتے ہیں تو مجلس تو اللہ کے رسول کی ہوتی ہے. تو پھر یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ اگر اللہ کے رسول کی یہ مجلس ہوتی تو کیا ہوتا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول کی یہ مجلس ہوتی تو یہ پروٹوکول نہ ہوتا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں جاتے تھے تو ایک دفعہ صحابہ کھڑے ہو گئے تو آپ کو برا محسوس ہوا اور آپ وہاں سے چلے گئے. اب جب تک تعریفی کلمات میں ہم وقت نہ لگائیں ہمارے خیال میں وہ سیرت کی مجلس نہیں ہو سکتی. یہ وہ دوری ہے ہماری ذہنی طور پہ کہ ہم اللہ کے رسول کی مجلس کو لوگوں کو اکٹھا کر کے تو سجا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ذہنوں سے اپنے تکبرات کو نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا کر سکیں. جس موضوع پہ بات ہے وہ ہے تعلیم اور تربیت. اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایسی کیا چیز کی کہ اللہ کے رسول نے جن لوگوں کو صحابہ کا درجہ دے دیا، اس بات کو ادب سے میں کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کو صحابہ کا درجہ دے دیا وہ لوگ بنیادی طور پہ جاہل بھی تھے اور بدو بھی تھے. اب یہ کمبینیشن بڑی ظالم ہے، ایک جاہل ہونا اور ایک بدو ہونا. بدو سے کیا مراد ہے؟ ریگستان کا آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا سروائیول جو ہے وہ ریگستان کا ہے. اس کا مطلب آپ سانپ بھی کھاتے ہوں گے، ٹوئیں بھی کھاتے ہوں گے، اور آپ کو بہت دیر پیاس تک میں رہنے کی بھی ایک عادت ہوگی. ان لوگوں کو ایسا کیسا استاد مل گیا کہ یہی لوگ جو ہیں آج 1450 سال کے بعد بھی ہمارے علمی تکبرات پہ حاوی ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک سوال کہتا ہوں اور اس سوال کا آپ جواب نہ دیجیے گا بلکہ جا کے ساری زندگی اس بات پہ سوچیے گا کہ کیا آپ کوئی ایسا سوال اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ، یہ علمی سوال کی بات کر رہا ہوں میں، سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے سوال کی بات نہیں کر رہا. کیا آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا علمی نقطہ نکال سکتے ہیں جس کا حوالہ کسی صحابی سے نہ دیا جا سکے؟ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میرے دانش میں ایسا ممکن نہیں کہ آپ کوئی ایسا سوال، کوئی ایسی عقل، کوئی ایسی دانش پیدا کر سکیں جس کا حوالہ جو ہے وہ صحابہ سے نہ دیا جا سکے. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صحابہ اکرام بہت دانشور تھے. اس سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں جس اپنی عقل کے اوپر بہت زیادہ ناز ہے وہ عقل بنیادی طور پہ اتنی بڑی ہے نہیں.
1500 سال میں عقلی سفر ہمارا کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے ذہنوں میں آج ایسے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں جو سوالات صحابہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹیلیجنشیا سے باہر تھے. اس کی ایک چھوٹی سی اور اگزامپل آپ کو دے دوں کہ آج جب آپ کسی سے آرگومنٹ کریں گے تو اس کا سب سے بڑا جو آرگومنٹ سارکاسٹک سمجھتے ہیں. سارکزم کا مطلب تھا سڑے ہوئے انداز سے بات کرنا. سڑا ہوا انداز اس کا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ یار یہ پرانی باتیں ہیں, یہ قرآن جو ہے یہ ڈیلیٹ ہو جانا چاہیے, یہ تو باتیں ان لوگوں کی تھی جو اس وقت کے تھے. تو آج کا تو ماڈرن زمانہ ہے, میں اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں, میں تو دل سے تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس زمانے کے لیے نہیں ہے, میں تو ماننا چاہتا ہوں. اگر فرض کیجئے یہ مان لے تو اس کا مطلب ہمارے اوپر تو ہر حرام حلال ہو جائے گا, کیونکہ قرآن تو زمانے کا ہی نہیں ہے. لیکن پھر اگر اس بات کو آپ بے ایمانی سے سوچیں گے تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ایمانداری سے سوچیں گے تو خواتین و حضرات, آج کے زمانے میں جو آپ منطق استعمال کرتے ہیں, جو آپ کے کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کی روح ہے 01, اس پہ سارا کمپیوٹر بنتا ہے نا, ٹیکنالوجی 01 ہے. یہ منطق جو ہے یہ آج سے 3226 سال پرانا ہے. یہ ارسطو کے زمانے کا ہے. آج کے دور میں بھی جو آپ منطق کی سائنس پڑھتے ہیں وہ وہی سائنس ہے جو 3226 سال پہلے ارسطو صاحب نے بنائی تھی. اگر آپ کی عقل اور دانش آج اس منطق سے باہر نہیں نکل سکی تو آپ تو 3226 سال پرانی بات کر رہے ہیں, میں تو صرف 1400 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو کمپیریٹیولی میں آپ سے زیادہ نیا ہوا. یہ ریشنلٹی کا جو ایک آرگومنٹ ہے نا, یہ اس لیے لوگ کہہ جاتے ہیں اور کر جاتے ہیں کہ ہمارے جو طالب علم تیار ہوتے ہیں ان کا زور یونیفارم پہ زیادہ ہوتا ہے, ہری اور نیلی پیلی ٹوپی پہ زیادہ ہوتا ہے. یہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن آپ کی عقل اور دانش کا پیراڈائم کیا ہے؟ آپ نے اپنی عقل اور دانش کو سنت سمجھ کے کتنا پھیلانا ہے, کہاں تک لے کر جانا ہے؟ کیا آپ یہ فیصلہ کر سکے؟ میرا خیال ہے کہ آپ اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ یہ صلاحیت رکھتے تو آپ اپنے نصاب پہ غور کرتے, اداروں پہ نہیں. آپ نے اداروں پہ غور کیا, نصاب پہ نہیں. یہ ایک بنیادی اختلاف ہے. اس میں اگر آپ تعلیم کو صرف لو, ویسٹ میں بھی تعلیم ہے اور وہ تعلیم میں ہم سے بہت بہتر ہے. ایسا ہم کیوں سمجھیں گے؟ یہ کون سا ہمارا انفیریئر کمپلیکس ہوگا, احساس کمتری ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو ہم اپنی عقل اور دانش میں ویسٹ سے بہتر ہیں. ہمیں کیا چیز بتائے گی؟